انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے۔ سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لیے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہو کر پانی پی لو۔ اب وہ بھی آئے اور خوب پانی پیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا، وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گی، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی ہوگی کہ مال، دولت، تلواریں اور زرہیں نکل آئیں۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھی۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے قرعہ ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام، اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ دوستو کہتے ہیں کہ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ اب جب کہ کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا، اپنی منت پوری کرو، یعنی ایک بیٹے کو ذبح کرو۔ پیارے دوستو، حضرت عبد المطلب کی منت پر ہم اپنی آنے والی ویڈیو میں تفصیلاً بات کریں گے۔ اس ویڈیو کا آپ نے انتظار کرنا ہے اور اسے بھی آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ البتہ یہاں آپ کو آب زمزم کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں۔ ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، زمزم سب پانیوں کا سردار اور سب سے زیادہ شرف و قدر والا ہے، لوگوں کے نفوس کو سب سے زیادہ اچھا اور مرغوب اور بہت ہی قیمتی ہے، جو جبرائیل علیہ السلام کے کھودے ہوئے چشمے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام کی تشنگی دور کرنے والا پانی ہے۔ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب وہ کعبہ کے پردوں پیچھے 40 دن رات تک مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف زمزم تھا، جیسا کہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، تم کب سے یہاں مقیم ہو؟ تو ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے جواب دیا، 30 دن 30 رات سے یہی مقیم ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا تھا؟ وہ کہتے ہیں، میں نے جواب میں کہا کہ میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا، اس سے میں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ کے تمام کسبل نکل گئے اور میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، بلا شبہ زمزم بابرکت اور کھانے والے کے لیے کھانے کی حیثیت رکھتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ اور دوستو ایک روایت میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ یہ بیمار کی بیماری کی شفا ہے۔ پیارے دوستو، علماء کرام نے اس حدیث پر عمل اور تجربہ بھی کیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے علاوہ دوسروں نے بھی زمزم پی کر تجربہ کیا ہے کہ اس سے عجیب و غریب قسم کی بیماریاں جاتی رہتی ہیں، اور مجھے زمزم کے ساتھ کئی ایک بیماریوں سے شفا نصیب ہوئی ہے، اور الحمدللہ میں ان سے نجات حاصل کر چکا ہوں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ 100 اونٹوں کی جو قربانی حضرت عبد المطلب نے کی تھی، وہ بھی حضرت عبداللہ ہی کی زندگی کے صدقے میں کی تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو، انہوں نے ایک میڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا، اس سے بڑی پیش کرو، اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا، اس سے بھی بڑی پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب آیا، اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا،
बड़ी चीज क्या है? तो दोस्तों तब कहा गया, अपने बेटे में से किसी को ज़िबा करो, जैसा कि तुमने मन्नत मानी थी। अब उन्हें अपनी मन्नत याद आई, अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक गए। कौन खुद को ज़िबा करवाता? आखिर हजरत अब्दुल्ला बोले, अब्बा जान, आप मुझे ज़िबा कर दें। ये सबसे छोटे थे, सबसे खूबसूरत थे, सबसे ज्यादा मोहब्बत भी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इन्हीं से थी। लिहाजा उन्होंने कुरानदाजी करने का इरादा किया। तमाम बेटों के नाम लिखकर कुरा डाला गया। हजरत अब्दुल्ला का नाम निकला। अब उन्होंने छुरी ली, हजरत अब्दुल्ला को बाजू से पकड़ा और उन्हें ज़िबा करने के लिए नीचे लेटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लेटाया, अब्बास से जब्त न हो सका, फौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त ये खुद भी छोटे से थे। उधर बाप ने हजरत अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचातानी में हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर खराशें भी आई। इन खराशों के निशानात मरते दम तक बाकी रहे। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इसी दौरान बनु मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़िबा ना करें, इसकी माँ की जिंदगी खराब हो जाएगी। अपने रब को राजी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। दोस्तों, अब सवाल ये था कि फिदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि कागज के एक टुकड़े पर 10 ऊंट लिखे जाएं, दूसरे पर हजरत अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए। अगर 10 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं। अगर हजरत अब्दुल्ला वाली पर्ची निकले तो 10 ऊंट का इजाफा कर दिया जाए। फिर 20 ऊंट वाली पर्ची और हजरत अब्दुल्ला वाली पर्ची डाली जाए। अब अगर 20 ऊंट वाली पर्ची निकले तो 20 ऊंट कुर्बान कर दिए जाएं, वरना 10 ऊंट और बढ़ा दिए जाएं। इस तरह 10-10 करके ऊंट बढ़ाते जाएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया है। 10-10 ऊंट बढ़ाते चले गए। हर बार हजरत अब्दुल्ला का नाम निकलता चला गया, यहाँ तक कि ऊंटों की तादाद 100 तक पहुंच गई और तब कहीं जाकर ऊंटों वाली पर्ची निकली। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि इस तरह हजरत अब्दुल्ला के जान के बदले 100 ऊंट कुर्बान किए गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अब पूरा इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्ला के बदले 100 ऊंटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबे के पास 100 ऊंट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनको खाया। दोस्तों, इमाम ज़हरी रहमहुल्लाह कहते हैं कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊंट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊंट